انتظار حسین کی کہانی۔ خریدو حلوہ بیسن کا۔ خریدو حلوہ بیسن کا، اور کبھی کبھی خریدو کا ٹکڑا بھی گم ہو جاتا اور حلوہ بیسن کا کی مدھم صدا اونگتی رینگتی آتی اور محلے کی فضا میں ایک پراسرار قسم کا تاثر پیدا کرتی۔ تھوڑے وقفوں کے بعد یہ آواز زیادہ واضح اور زیادہ بلند ہوتی جاتی اور پھر صاف صاف سنائی دینے لگتا، پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا۔ اور جب وہ گلی کے نکڑ پر پہنچتا تو غالباً وہ چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو جاتا اور تھم تھم کر اپنی مخصوص آواز میں گانا شروع کر دیتا۔ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا، مسلمانوں نہ گھبراؤ شفاعت برملا ہوگی۔ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا، طبیبوں نے کیا ہے پاس ہمارا حلوہ بیسن کا۔ اس کے ان ادکٹے شعروں کا رد عمل یوں تو بہت متنوع قسم کا ہوتا تھا، لیکن اس کا مجموعی تاثر ایک اور یکساں ہوتا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اس دنیا میں رنگ رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہر رنگ میں اسی ذات وحدہ لا شریک کا جلوہ ہے، یا اگرچہ اس جہان ناپائیدار میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سب مذاہب اسی ایک منزل تک پہنچنے کے مختلف زینے ہیں۔ تو اگرچہ مختلف بچے مختلف قسم کے مظاہرے کرتے تھے، لیکن مقصد ان سب کا وہی ایک ہوتا تھا کہ کسی طرح اماں جان سے پیسہ جھاڑ لیں اور بیسن کا حلوہ خرید کر اپنی شفاعت کا سامان کر لیں۔ اور گو مختلف مائیں ان مظاہروں کی روک تھام کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی، لیکن چونکہ بالآخر غلبہ حق کا ہی ہوتا ہے اور اہنسا پرمو دھرما ہے، اسی لیے سب بچوں کی ماؤں کو جلد یا بدیر رائے عامہ کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا۔ بندہ کی ماں پہلے تو بندہ کو بہت پچکارتی اور کہتی، اے بندہ مان بھی جا، بیٹا یہ حلوہ تھوڑی ہی ہوئے ہے، نری بورا ہے، اور پیسہ پھینکنا ہے تو ویسے کہہ دے۔ لیکن بندہ گھریلو سامراج کے اس جال میں پھنستا ہوا کبھی نہیں پایا گیا۔ وہ اسی عزم بالجزم کے ساتھ اپنے مطالبے پر ڈٹا رہتا اور بری طرح ٹھنکتا۔ بندہ کی اماں بالآخر آگ بگولا ہو جاتی اور اس کی کمر پہ تابڑ توڑ 5-6 دھپ جماتی۔ پھر بندہ کو ایسا محسوس ہوتا کہ اماں کوئی کالی لمبی لمبی مونچھوں والی تھانے دار ہے اور زندگی لاٹھی چارج سے عبارت ہے۔ لیکن بندہ کی ماں کے تشدد اور بندہ کی قنوتیت سے قطع نظر بعد میں ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ بندہ آنسو پوچھتا، مسکراتا، دروازے سے نکلتا اور شور مچانے لگتا، ارے پیسے کا حلوہ مجھے بھی۔ پنن کی آپا زیادہ محتاط اور دور اندیش تھیں۔ پنن جہاں ٹھنکا اور انہوں نے لگے ہاتھوں لیا۔ دن بھر وائی توائی پھرے ہے اور گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ آفت بوے ہے۔ ویسے یہ وار بہت بھرپور ہوتا تھا، لیکن پنن کب ہار ماننے والا تھا۔ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا کی صدا ہر مرتبہ اس میں ایک نئی جان پیدا کر دیتی اور پیسے کا مطالبہ زیادہ شدت اختیار کر لیتا۔ پنن کی آپا پھر دوسرے زاویے سے حملہ آور ہوتی، اچھا آ جانے دے اپنے باپ کو، کیسی خبر لیواؤں ہوں، آئے کہیں کے، خود تو مٹر گشتیاں کرتے پھرتے ہیں اور اس منہ کو میرے سینے پہ مونگ دلنے کو چھوڑ دیا ہے، یہ نہ ہوتا کہ اس کمبخت کو مدرسے میں داخل کرا دیں۔ یوں حملے تو ہر زاویے سے کیے جاتے اور تابڑ توڑ کیے جاتے، لیکن آخر میں نصرت و کامرانی پنن کے قدم چومتی۔ مسعود کی امی کی شخصیت ذرا باوقار قسم کی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک سنجیدگی اور ان کی جھڑکی میں ایک ٹھہراؤ کا احساس ہوتا تھا۔ ان ماں بیٹوں کی بورجوا ذہنیت کا اندازہ تو اس ایک بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسعود اپنی ماں کو امی جی جیسے پرتکلف اور انحطاط پسندانہ خطاب سے یاد کرتا تھا۔ جب ساری گلی میں بیسن کے حلوے کا شور مچنے لگتا اور مختلف مکانوں کے کواڑ کھلنے اور بند ہونے لگتے تو پھر مسعود کی حرکات و سکنات میں بھی ایک تغیر پیدا ہوتا۔ وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا اور بہت سنبھل کر ذرا رقت آمیز لہجے میں کہتا، امی جی حلوہ کھائیں گے۔ اور امی جی کو یکایک ایسا محسوس ہوتا گویا کسی نے ان کی شان میں کوئی اہانت آمیز فقرہ کہہ دیا ہے۔ وہ اپنے مخصوص پروقار اور سنجیدہ انداز میں آنکھیں نکالتی اور کہتی، ہیں اچھے بچے کہیں ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، توبہ کرو۔ مسعود اپنے گناہ پر شرمسار ہوتا اور بڑے خلوص سے توبہ کرتا۔ اس کے باوجود تھال پہ جب اکنی گرتی تھی تو ہر شخص سمجھ جاتا تھا کہ مسعود آ گیا۔ لیکن یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ مسعود نے کبھی گلی میں کھڑے ہو کر پتہ نہیں چاٹا، وہ تو حلوہ خرید کر گھر میں سٹک جاتا تھا۔ اگرچہ اس مختصر سی مسافت میں وہ ضبط کے باوجود بالعموم ذرا سا حلوہ زبان پہ رکھ لیا کرتا تھا۔ ویسے ذہنیت بجی کی آپا جان کی بھی بورجوائی تھی، لیکن بجی اتنی نالائق واقع ہوئی تھی
کہ اس نے اس ذہنیت کا کبھی احترام نہیں کیا۔ اس کی آپا جان نے اس بات پہ بڑے بڑے درس دیے تھے کہ اسے محلے کے گندے اور کالے کلوٹے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں تلمیحات اور استعارات کا استعمال بھی بڑی فراوانی سے کرتی تھی اور اس واقعے کا حوالہ مخصوص طور پر دیتی تھی کہ جوئیں ایک لڑکی کو محض اس کی گندگی کی وجہ سے گھسیٹ کر کنویں میں لے گئی تھیں، لیکن بجی کو ہی عبرت حاصل نہ ہوئی۔ وہ ایک کان سے سنتی دوسرے سے اڑا دیتی۔ ادھر آپا جان کی آنکھ بچی اور ادھر وہ باہر سٹکی اور ان میلے کچیلے بچوں میں پہنچ کر اپنی روحانی آسودگی کا اہتمام کیا۔ بیسن کے حلوے کی آواز اس کے روح و قلب میں بھی ایک ہیجان پیدا کر دیتی تھی۔ آپا جان حلوہ اور آپا جان اپنی تعلیمات پر یوں پانی پھرتا ہوا دیکھ کر تلملا اٹھتی اور اسے ڈانٹ بتاتی کہ شریفوں کے بچے بھی کہیں ایسی بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں۔ لیکن بجی کو تو پندو نسائے سے ہمیشہ بیر رہا، وہ بھلا کب مانتی تھی؟ اور اگرچہ آپا جان اس کی نالائقی پر غم و غصے کا خوب مظاہرہ کرتی اور نمونے کے طور پر مسعود کے کردار کا حوالہ دے کر اسے غیرت دلانے کی کوشش کرتی، لیکن بالآخر انہیں بجی کے اٹل عزم کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے تھے۔ چنو کو دراصل اس کی دادی اماں کے لاڈ پیار نے خراب کیا تھا، ورنہ اس کی آپا جی کا تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ 2 دن میں اسے ٹھیک کر سکتی ہیں، مگر وہ آپا جی کو خاطر میں ہی کب لاتا تھا؟ وہ تو براہ راست دادی اماں سے رجوع کرتا تھا اور دادی اماں ایک ذرا تھوڑے سے اعتراض کے بعد اپنا بٹوا کھولتی اور اس کے ہاتھ پہ پیسہ رکھ دیتی۔ لیکن چنو بھلا ایسا بھلا مانوس کاہے کو تھا کہ یوں مان جاتا؟ وہ پیسے کا حلوہ لاتا اور چٹ کر جاتا، تھوڑی دیر میں وہ پھر ٹھنکنے لگتا۔ دادی اماں پہلے تو ڈانٹ بتاتی، لیکن جہاں وہ ذرا بسورا اور ان کا دل بھر کے آیا اور پھر ان کا ہاتھ اپنے بٹوے پر چلا جاتا۔ اب آپا جی سے ضبط نہ ہو سکتا اور بالآخر وہ کہہ ڈالتی، اے غضب خدا کا، بچے کو پیسے دے دے کے خراب کیے دے ہوئے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اور پھر آپا جی اور دادی جان میں وہ ٹھنتی کہ سارا گھر اٹھ جاتا۔ بہرحال چنو کو پیسہ مل جاتا تھا اور وہ مزے سے دوسری دفعہ پھر حلوہ خریدتا تھا۔ ان عارضی ہنگاموں اور وقتی انقلابوں سے بے نیاز وہ اپنے اسی بندھے ٹکے انداز میں آواز لگاتا رہتا، پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کون حلوہ خریدنے آتا ہے اور کون نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی بندہ کو تو اپنی اماں سے لڑنے جھگڑنے میں بہت دیر ہو جاتی تھی، لیکن وہ کبھی اس بات پر سر نہیں کھپاتا کہ بندہ آج حلوہ لینے کیوں نہیں آیا۔ وہ نہ کسی کے آنے کا انتظار کرتا تھا اور نہ کسی کے نہ آنے پر متفکر ہوتا تھا۔ وہ تو اپنے وقت پر آتا تھا اور معینہ وقت تک ٹھہرتا تھا اور پھر چل دیتا تھا۔ اب یہ بات تو خود خریدنے والوں سے متعلق تھی کہ کون اس کی آمد سے مستفید ہوتا تھا اور کون حلوے کی نعمت سے محروم رہتا تھا۔ پنن تو بہت دور اندیشی سے کام لیتا تھا۔ ادھر اس کے کان میں اس کی آواز کی بھنک پڑی اور ادھر اس نے ٹھنکنا شروع کیا۔ چنانچہ اس کی اسی دور اندیشی کا نتیجہ ہوتا تھا کہ اکثر سب سے پہلے حلوہ خریدنے والا وہی ہوتا تھا۔ بندہ کو ہوش تب آتا جب گلی کے اندر آ کر وہ پورے جوش سے شعر پڑھتا تھا، تب کہیں جا کر اسے خبر ہوتی تھی کہ عمل کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ پھر اس بیچارے کے ساتھ یہ آفت تھی کہ اس کی اماں ذرا ضدی قسم کی واقع ہوئی تھی۔ پہلے تو خوب تشدد برتتی تھی، تب کہیں جا کر راہ پر آتی تھی۔ چنانچہ بندہ اور بندہ کی اماں مل کر اتنا وقت ضائع کر دیتے تھے کہ بندہ جب پیسہ لے کر باہر نکلتا تھا تو وہ گلی کے نکڑ پہ پہنچ چکا ہوتا تھا اور بیچارہ آوازیں دیتا اور بھاگتا دوڑتا اس کے پاس پہنچتا اور حلوہ خریدتا۔ مسعود کا یہ تھا کہ 2-3 آوازوں کو تو وہ خود بھی پی جاتا تھا۔ اس کے ساتھ تو کئی علتیں لگی ہوئی تھیں۔ اول تو خود اس کی ذہنیت بھی کچھ بورژوائی قسم کی تھی، لیکن یہ کافر دل کہاں مانتا ہے۔ 1-2 آوازوں میں وہ سارا کا سارا نشہ ہرن ہو جاتا اور اب وہ یہ سوچنا شروع کرتا کہ امی سے پیسے کیسے جھاڑے جائیں۔ اس کی یہ احتیاط پسندی اور سوچ بچار اور رکھ رکھاؤ کافی وقت لے لیتا۔ پھر اس کی امی بھی ایسی نیک نہ تھی کہ چپ چپاتے پیسہ دے دیتی، ان کا کفر بھی ٹوٹتے ٹوٹتے ہی ٹوٹتا تھا۔ پھر بھی مسعود منزل کو جا ہی لیتا تھا، اگرچہ پھسڈی رہتا تھا۔ اس کی بے نیازی پہ یہاں یہ کہہ کے حملہ کیا جا سکتا ہے کہ صاحب اسے اس بات کا تو یقین تھا ہی کہ اس کے گاہک آئیں گے ضرور، جلد یا بدیر، گاڑی لیٹ ہو جائے تو ہو جائے، رک نہیں سکتی۔ یہ اعتراض غلط ہے۔ بعض دفعہ کوئی غائب بھی ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پر مسعود کبھی کبھی اپنے پاپا کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا ہوتا، یا بجی بعض اوقات بیگم باغ میں اپنی خالہ جان کے گھر گئی ہوتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ خیال نہیں ستاتا تھا کہ مسعود آج کیوں نہیں آیا یا بجی آج کہاں غائب ہے۔ وہ تو اپنے برا بھلا کہنے والوں کی بھی کبھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ بندہ کی ماں نے کون سی کسر اٹھا رکھی تھی؟ پہلے تو وہ بندہ کو مارتی پیٹتی اور پھر یکایک اس پر برس پڑتی، مٹا ہمارے بچوں کو بگاڑ دے ہوئے ہے، بھلا دیکھو تو صحیح۔
بورا ہی بورا ہوئے ہے، کم بختی مارے نے لوٹنے پہ کمر باندھ رکھی ہے۔ بندہ کی اماں پہ کیا ہی موقوف تھا، اس کار خیر میں تو حسب استطاعت سبھی شرکت کرتے تھے۔ پنن کی اماں بھی خوبی جلی کٹی سناتی تھی۔ پنن تو تنقید کا موضوع اس وقت تک رہتا تھا جب تک پیسہ گانٹھ سے نہیں نکلتا تھا۔ پنن تو پیسہ پاتے ہی پس منظر میں جا پڑتا، پھر سارا نزلہ حلوے والے پر اترتا۔ کبھی کبھی بجی کی آپا جان بھی 5ویں سواروں میں شامل ہو جاتی تھی اور بہت سنجیدگی سے کہتی، بھائی اس پر تو پابندی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی عادتیں بگڑی جاوے ہیں، غضب خدا کا، یہ مرد کیسے ہیں، کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ مگر وہ اللہ کا بندہ نہ ان باتوں پر کبھی کڑتا تھا، نہ خفا ہوتا تھا اور نہ پریشان ہوتا تھا۔ اس کے کان پر تو کبھی جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ وہ یہ خوب سمجھتا تھا کہ کوے کے کوسے سے ڈھور مرا نہیں کرتا ہے۔ ادھر وہ تبرہ پڑتی تھی، ادھر وہ اپنے اسی انداز میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا کہتا رہتا تھا۔ وقت کا تو وہ بہت ہی پابند تھا۔ نمازی کی نماز قضا ہو جائے، اس کا آنا قضا نہ ہو، آندھی ہو بارش ہو، اپنے اسی وقت پہ آتا، تھوڑی دیر بیٹھتا اور چلا جاتا۔ اب یہی دیکھ لو کہ پچھلے دنوں کیا کیا آفتیں نہیں آئیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن اس کی وزاداری میں فرق نہ آیا۔ لوگوں کا گھروں سے نکلنا بند ہو گیا تھا، لوگ بس محلے کے اندر ہی چلتے پھرتے تھے۔ کوئی اگر محلے کی گلی سے نکل کے چند قدم آگے بڑھ کر ٹاؤن ہال تک ہو آتا تھا تو بڑا فلک پہ تیر مارتا تھا اور لوگ حیرت اور استعجاب کا اظہار کر کے اسے شاباشی دیتے تھے۔ کوئی منچلا اگر ٹاؤن ہال سے آگے بڑھ کر کسی اور گلی کوچے میں نکل جاتا تھا تو پھر ایسے حالوں سے لوٹتا تھا کہ محلے کے اس کونے سے اس کونے تک ایک سنسنی پھیل جاتی تھی، چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگتی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی اور دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ نصر اللہ بیچارہ ایسا کون سا دور گیا تھا، ذرا گھنٹہ گھر سے 4 قدم آگے بڑھا ہوگا کہ اسے لے لیا۔ جب وہ محلے میں واپس آیا ہے تو کچھ نہ پوچھو کہ کیسی سنسنی پھیلی تھی۔ جس نے سنا وہ جیسا بیٹھا تھا ویسا ہی اٹھا چلا آیا اور سینو پنواڑی کی دکان پر پہنچ کر سوالوں کی بھرمار کر دی۔ دکان پہ ایک مجمع لگا ہوا تھا اور چچا شیرو بیچ میں کھڑے واز دے رہے تھے۔ اجی ہم نے 1000 مرتبہ کہا کہ محلے سے باہر مت نکلو، مگر نہیں مانتے۔ لونڈے ہیں، اکڑ میں آ کے اینڈی بینڈی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ جعفر اب تک خون کے سے گھونٹ پیتا رہا تھا، لیکن اب کے تو وہ ابل ہی پڑا۔ چچا رہنے دو یہ باتیں، تم ہی ہمیں جلیل کرا رہے ہو، نہیں تو ہم ابھی سالوں کا بیج ناس کر دیں۔ ابے تم لونڈے ہو، ابھی تم نہیں سمجھتے، اس بات کا موقع نہیں ہے۔ چچا شیرو دراصل بھاپ گئے تھے کہ جعفر کس رنگ میں بول رہا ہے۔ وہ تو یہ جانتے ہی تھے کہ جہاں ایسی ویسی بات ہوئی پھر جعفر اپنی جون میں نہیں رہتا، اور اسی قسم کی کشیدہ فضا میں کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا کہ گلی کے نکڑ سے وہی ایک بندھی ٹکی آواز بلند ہوتی ہی چلی جاتی تھی، مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت برملا ہوگی، پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے آ جاتا تھا، اس کا مکان کہاں تھا، کدھر سے ہو کر وہ آتا تھا، اس کا تو شاید ہی کسی کو علم ہو۔ البتہ یہ ہر شخص دیکھتا تھا کہ وہ روز اسی اپنے وقت پہ آتا تھا اور مسلمانوں کی شفاعت کا سامان مہیا کرتا تھا۔ پھر ایک روز چچا شیرو نے سینو کی دکان کے تختے پر بیٹھتے ہوئے دھماکہ چھوڑا کہ لو بھائی دلی تو ختم ہوئی۔ چچا کیا ہوا؟ محمد کے چہرے کا رنگ فق پڑ گیا۔ ابے اور کیا ہوتا، سب کچھ تو ہو گیا، سبزی منڈی، پہاڑ گنج، کرول باغ، کوچا طاہر خان سب ختم ہو گئے، بڑا قتل عام ہوا ہے، کیا پوچھو ہو۔ محمد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جعفر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ایک ساتھ وہ بکھری تو پڑا۔ ابے محمد کس کی باتوں میں آ رہا ہے، یہ چچا ہمیشہ دھپل کی ہانکیں ہیں۔ لو جی سبزی منڈی میں تو خود استاد بننے خارے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی تو سن 57 ڈال دے گی، مذاق ہے؟ بھیا میں تو تمہیں اخبار کی بات بتا رہا ہوں، چچا شیرو نے اپنی صفائی پیش کی۔ اخبار کی دم میں نمدہ اڑاوے ہیں سالے۔ دوسرے دن محمد چچا سے استفسار کر رہا تھا، اور چچا کہوے ہیں کہ سبزی منڈی والے مورچہ نہیں جما سکے، نہیں تو دلی تو فتح تھا۔ ہاں جی، چچا صبر کی تلقین فرما رہے تھے، بس چوک ہی جو ہو گئی، اور یہ معاملے تو ایسے ہی ہوئے ہیں، ذرا سی غلطی سے سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ ویسے انہوں نے رن ڈال دیا، لیکن کیا ہوئے ہے، کچھ نہیں۔ جعفر ایک ساتھ اٹھ بیٹھا، لابے سینو بیڑی پلا۔ بیڑی سلگا کے لمبے لمبے کش لیتا ہوا وہ اپنے گھر والی گلی میں مڑ گیا۔ چچا شیرو ضلع دار صاحب کی بیٹھک سے نکل کے سیدھے سینو کی دکان کی طرف ہو لیے۔ دیکھو بھائی، یہ الفاظ انہوں نے کچھ اتنے ڈرامائی انداز میں کہے کہ ماحول ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے۔ دیکھو، چچا بھی اب سنبھل کے بیٹھ گئے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہر شخص جیسی جس کی حیثیت ہے
اور بھائی جتنے جتنے جس کے آدمی ہیں ان کے مطابق چنے خرید ڈالے، جیسے بھی ہو سکے، راشن سے ملیں، بلیک مارکیٹ سے ملیں، مہنگے سستے جیسے بھی ہوں، چنے خرید ڈالے اور بھنوا لے، اور پھر انہیں الگ الگ تھیلیوں میں بند کر دے، یعنی گھر کے ہر آدمی کی ایک تھیلیاں ہو اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہو۔ محمد کی نگاہیں چچا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، سینوں کا منہ ادھ کھلا تھا اور اس کا ایک ہاتھ پانوں کی ڈلیا پہ رکا کا رکا رہ گیا تھا۔ جعفر بیڑی کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ بھائی چکر یہ ہے، چچا نے اپنی آواز اب ڈھیلی کر دی تھی، کچھ پتا نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ وہ اب بھی بلا ناغہ آتا تھا اور اپنے نپے تلے انداز میں آواز لگاتا تھا، مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت برملا ہوگی۔ وہ اس ادھیڑ بن میں کبھی نہیں لگا کہ کون گھبرایا ہوا ہے اور کیوں گھبرایا ہوا ہے۔ اسے یہ کریت کبھی نہیں ہوئی کہ محمد کے چہرے پر اب کیوں ہوائیاں اڑا کرتی ہیں، اور چچا شیرو کیوں گھبرائے گھبرائے سے رہنے لگے ہیں، اور جعفر کی زبان کو یہ ایک ساتھ تالا کیوں لگ گیا ہے۔ وہ بیڑی کے اتنے لمبے لمبے کش لینے کے باوجود کیوں دون کی نہیں لیتا۔ اسے اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہوا کہ چچا شیرو بھنے ہوئے چنوں کے نسخے کی کیوں برملا تبلیغ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر بھی وہ خود اب بھی یہی صدا لگایا جاتا تھا کہ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا۔ ہاں یہ ضرور صحیح ہے کہ اس کی تھال کے گرد جمگھٹا بہت کم ہوتا تھا اور برابر کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بندہ کی وہ چیخو پکار اور اس کی اماں کے گالی کوسنے اب سنائی نہیں دیتے تھے۔ دروازے میں ایک بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا اور چھت کی اس کالی منڈیر پر ایک چیل بیٹھی اونگھا کرتی تھی۔ مسعود کے 6 منزلہ مکان کے اس اونچے خوبصورت کوٹھے پر بالعموم بندر بندریا کا ایک افسردہ خاطر جوڑا نظر آتا تھا جو جوئیں کریدنے اور ٹونگنے کے کام میں مصروف رہتا تھا۔ پنن کے مکان کے دروازے پر لٹکا ہوا وہ ٹاٹ کا بوسیدہ پردہ نہ معلوم کہاں چلا گیا تھا۔ کنڈی میں لٹکا ہوا پیتل کا تالا دور سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ گلی کے بہت سے مکانوں کے ٹاٹ کے پردے اسی طرح گم ہو گئے تھے اور مقفل دروازے کچھ ننگے ننگے سے دکھائی پڑتے تھے۔ اور ایک روز جب وہ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا کی صدا لگاتا ہوا گلی کے اندر داخل ہوا تو اس وقت بجی کے گھر کے سامنے سامان سے لدا ہوا ٹھیلا کھڑا تھا، اور بجی کی آپا جان، بجی کے بابا اور نہ معلوم کون کون تانگے میں سوار ہو رہے تھے۔ وہ گلی میں بیٹھا اپنے اسی پرانے انداز میں آواز لگا رہا تھا، مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت برملا ہوگی، پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا۔ تانگا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور بجی اس آواز سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آج بجی ایک نیا تجربہ کر رہی تھی۔ پہلے وہ خود گلی میں ہوتی تھی اور حلوے والے کی آواز دور سے آتے آتے گلی کے اندر آن دھمکتی تھی اور پھر دور ہوتی جاتی تھی اور گلی سے پرے نکل جاتی تھی اور وہ گلی کی گلی میں ہی رہتی تھی۔ آج وہ آواز گلی میں آ کے جم سی گئی تھی اور وہ دور ہوتی چلی جا رہی تھی، گلی سے پرے پہنچے جا رہی تھی۔ گلی سے جب تانگا نکل رہا تھا تو بجی کے بابا نے بجی کی آپا جان کو یکایک ٹوکا، اجی میں نے کہا کہ وہ چنے بھی اچھی طرح سے باندھ لیے ہیں، بکھر نہ جائیں۔ اور بجی کی آپا جان نے تنک کے جواب دیا، ہاں باندھ لیے ہیں۔